اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نمازوں کی نگہداشت کرو اور خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی، اور اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر خوف کا عالم ہو تو پیدل یا سوار نماز پڑھ لو، اور جب امن کی حالت ہو جائے تو اس طرح سے اللہ کو یاد کرو جس طرح سے اس نے تم کو سکھایا وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جن کا انتقال ہو اور وہ بیویوں کو چھوڑیں تو ان کے لیے وصیت ہے سال بھر کی، اور ان کو نہ نکالا جائے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے سلسلے میں دستور کے مطابق وہ کوئی فیصلہ کرے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مطلقات کے لیے دستور کے مطابق تحفہ ہے، اور یہ متقین پر حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کے تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سوجھ بوجھ سے کام لو۔ ادھر جو سلسلہ آ رہا تھا آیات کا، اس میں مختلف احکام بیان کیے گئے۔ جہاد کا بھی حکم تھا، انفاق کا حکم تھا، اس کے بعد خاندانی زندگی سے متعلق احکام تھے، اور زوجین کے حقوق کا تذکرہ تھا، طلاق کے احکام تھے، بہت سارے احکام بیان کیے گئے۔ تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ آغاز میں نماز کا ذکر ہے اور آخر میں پھر نماز کا ذکر ہے۔ یہاں بھی جہاں سلسلہ شروع ہوا تھا نماز کی تاکید ہے، اور اب جب سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں بھی نماز کی تاکید ہے۔ سورہ المومنون کے شروع میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے، تو وہاں بھی شروع میں نماز ہے اور آخر میں نماز ہے، اور بیچ میں بہت سے اوصاف ہیں۔ سورہ معارج کے اندر بھی مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے، تو آغاز میں بھی نماز ہے اور اختتام میں بھی نماز ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑی حکمت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ نماز جہاں ایک طرف ایک بہت بڑی نیکی ہے اور دین کا ایک بنیادی ستون ہے، تو وہی نماز جو ہے یہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ آدمی اگر نماز کا پابند ہوگا تو باقی خوبیاں بھی اس کے اندر ہوں گی۔ تو اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شروع میں بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے اور آخر میں بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے۔ منشا یہ ہے کہ اگر تم یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کے نتیجے میں یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو احکام کا مجموعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، شروع میں نماز کا ذکر ہے، آخر میں نماز کا ذکر ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ ان احکام شریعت پر عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب نماز کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا تو احکام الہی کی ہم پابندی کریں گے۔ تو اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ اسلامی جو قوانین ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ قانون بھی بیان کیا جاتا ہے اور قانون پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ ان احکام پر کیوں عمل کریں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا فرمانروا ہے۔ تو اللہ سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ کے احکام کی پابندی بھی اسی قدر ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی احکام الہی کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ سے اس کا رشتہ کمزور ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اس لیے اس کی تاکید شروع میں بھی ہے، آخر میں فرمایا حافظوا علی الصلوات۔ حافظو محافظتن سے ہے، اور محافظتن کے معنی ہوتے ہیں نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ جیسے آپ کی کھیتی ہے، آپ اس کی نگہداشت کرتے ہیں نقصان نہ پہنچے۔ آپ کا پودا ہے، آپ اس کی نگہداشت کرتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کی نگہداشت کرو۔ نمازوں کی نگہداشت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور ان آداب کے ساتھ نماز پڑھو جن کے ذریعے سے نماز واقعی نماز بنتی ہے۔ اس میں اندرونی چیزیں بھی ہیں، خشوع خضوع بھی ہو، دل لگا کے پڑھو، وقت کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نماز کے لیے قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک جگہ اکثر جگہوں پر اقامت صلاۃ کا ذکر، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور یہاں کہا گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہداشت کرو۔ تو ان دونوں میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تیسے نماز مت پڑھو، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا حق ادا کرو، یہ نہیں کبھی طبیعت میں آیا تو نماز پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا۔ وقت کی پابندی، جماعت کی پابندی، اور خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کے نماز پڑھنا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک صاحب آئے، وہ جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد کہا السلام علیکم۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے پھر پڑھ کر کے آئے، تو آپ نے کہا پھر سے جاؤ پڑھو، 3 بار لوٹایا ان کو۔ چوتھی بار جب ہوا تو انہوں نے کہا آپ سکھا دیجئے میں کیسے پڑھوں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو کھڑے ہو گئے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہا، اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، قرات کرو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قومہ میں بھی اطمینان ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے کے درمیان بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، اس کے بعد دوسرا سجدہ اطمینان سے کرو، اسی طرح سے پوری نماز پڑھو۔ تو ان کی نماز میں کیا کمی تھی؟ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے وہ۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکوع سے پورا کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے سے پورا بیٹھتے نہیں ہیں سیدھے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو نماز جو ہے اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے۔ تو نماز کے ظاہری ارکان، باطنی ارکان، ہر چیز کی پابندی، تب نماز کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہوگا۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی نگہداشت کرو، دیکھ بھال کرو، ٹھیک ٹھاک نماز پڑھو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کرو۔ اب صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ وسطیٰ کے لفظی معنی ہوتے ہیں بیچ کی چیز، تو لفظی ترجمہ کیا جائے تو بیچ والی نماز۔ تو اب 5 وقتوں میں بیچ والی نماز کون سی ہے؟ تو عام طور سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اس کے بعد ادھر رات آ جاتی ہے، اور ادھر دن کی نماز ہے، وہ بیچ میں گویا ایک نماز ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں بیچ والی نماز۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز خاص طور سے کیوں اس کا ذکر کیا گیا؟ تو اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عصر کا وقت بڑی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، بازار کے لوگوں کی بھی مشغولیت ہوتی ہے، جو کام دھام باقی رہ گیا اس کو بھی جلدی جلدی پورا کرنا ہے، تو وہ کافی مصروفیت وغیرہ کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت پابندی کرنا نماز کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑی محبت، تبھی آدمی عصر کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس لیے خاص طور سے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسرا اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وسطیٰ کے معنی ہوتے ہیں بہترین چیز۔ صلاۃ وسطیٰ کا مطلب بہترین نماز، نمازوں کی نگہداشت کرو اور خاص طور سے بہترین نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو بہترین نماز کون سی ہے؟ جو دل لگا کے پڑھی جائے، جو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، آداب کا لحاظ کیا گیا ہو، ظاہری باطنی تمام چیزوں کا لحاظ کیا گیا، تو وہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ تو گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف نماز مت پڑھو، ٹھیک ٹھاک نماز پڑھو، اچھی نماز پڑھو،
دل لگا کے نماز پڑھو، اس احساس کے ساتھ نماز پڑھو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا، تم اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ کہتے ہیں کہ اگر دل لگا کے نماز پڑھنی، اس کی ایک ترکیب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، کتنا دل لگا کے پڑھیں گے، تو کس وقت زندگی ختم ہو جائے کیا معلوم۔ کوئی بھی نماز پڑھیے تو یہ سب ہو سکتا ہے آخری نماز۔ تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ بہترین نماز، اچھی نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی نگہداشت کرو اور بہترین نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، الہ العالمین کے سامنے کھڑے، رب العالمین کے سامنے کھڑے۔ ہماری کیا حیثیت؟ تو تمہارے اوپر ظاہری لحاظ سے بھی باطنی لحاظ سے بھی فروتنی ہونی چاہیے، اپنی کمائیگی کا احساس ہونا چاہیے، اپنی بندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، سب اللہ کا ہے، جو چاہے دے، جو چاہے لے لے، تو ہم اس کے سامنے کیا کر سکیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک عاجز بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، تو تمہارے ظاہر میں بھی باطن میں بھی عاجزی ہو، انکساری ہو، اس طرح سے کھڑے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ایک تو امن کی حالت ہوتی ہے تو ہم اطمینان سے نماز پڑھتے، ایک جنگ کی حالت ہوتی ہے، خوف کا عالم ہوتا ہے، میدان جنگ میں بھی جماعت ہو رہی ہے، میدان جنگ میں بھی نماز ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر خوف کا عالم ہو، دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو، تو چاہے پیدل پڑھ لو، چاہے سواری پہ پڑھ لو، جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، چھوٹ ہو جاتی ہے۔ اور ایک خاص ہے صلاۃ خوف، اسے کہتے ہیں جنگ کے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے جب دشمن ہے، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو لشکر کو دو حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ دشمن کے سامنے رہتا ہے اور دوسرا گروہ امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ گروہ چلا جاتا ہے سامنے، وہ گروہ پیچھے آتا ہے، وہ باقی دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنی نماز پوری کر کے وہ جاتا ہے، پھر وہ لوگ لوٹتے ہیں اور اپنی جو ایک رکعت رہ گئی اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو میدان جنگ میں جیسی حالت ہوگی اس لحاظ سے نماز پڑھی جائے گی، اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں، جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، خوف کا عالم ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیادہ پیدل پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب امن کی حالت ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کو اس طرح سے یاد کرو، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم کو بتایا گیا، اطمینان کے ساتھ۔ جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں بتایا، رسول نے کر کے دکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح سے نماز پڑھو۔ ایک بار نماز سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے، ممبر پہ قبلہ رو کھڑے ہوئے نماز شروع کی، لوگ دیکھ رہے ہیں، جب سجدہ کرنا ہوتا تھا ممبر سے اتر جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پھر چڑھ جاتے تھے، یعنی پورا عملی طور سے پریکٹیکل کر کے دکھایا نماز پڑھ کر کے کہ اسی طرح سے نماز پڑھی جانی چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ تو جب امن کی حالت ہو، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور ایک اور حکم بیان کر دیا، والذین یتوفون منکم، جو لوگ وفات پاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تاکید تھی وصیۃً لازواجہم متاعًا الی الحول، کہ وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے خرچہ کی، کہ ان کو گھر سے نکالا نہیں جائے گا، سال بھر کا خرچہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ اس وقت حکم تھا جب وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، اور جب وراثت کے احکام آ گئے تو یہ تاکید جو تھی یہ ختم ہو گئی۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ سال بھر کے لیے یہ تاکید رہے تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، لیکن اگر درمیان میں ہی وہ چلی جائیں، ان کا کہیں انتظام ہو جائے، کہیں شادی بیاہ ہو جائے، اس لیے کہ عدت کتنی ہے 4 مہینہ 10 دن، تو 4 مہینہ 10 دن کے بعد شادی بھی ہو سکتی ہے، انتظام بھی ہو سکتا ہے، تو دستور کے مطابق اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کو نکالا نہ جائے۔ یہ شروع میں حکم تھا، بعد میں وراثت کے احکام آ گئے، ان کا حصہ متعین ہو گیا۔ واللہ عزیز حکیم،
اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ عورتوں کو کمزور سمجھ کے اگر ان کے اوپر ظلم کرو گے تو یاد رکھو جو زبردست خدا ہے اس کے ہاں جواب دہی ہوگی، وہ تم سے بدلہ لے گا۔ کوئی بھی کمزور ہو، کمزور سمجھ کے ان کو ستانا مت، کیونکہ اللہ تمہارے اوپر قادر ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقات کے لیے ایک حکم اور بیان کر دیا۔ ایک تو ان کے لیے عدت کا خرچہ وغیرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مطلقہ کا یہ بھی حق ہے کہ کچھ ہدیہ دے دیا جائے، کچھ تحفہ دے دیا جائے۔ کئی سال ایک ساتھ رہے ہیں، آج نا اتفاقی ہو گئی، کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، تو محبت کا، رفاقت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے۔ متاع کے معنی کچھ تحفہ، کچھ ہدیہ، اور کہا گیا حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے، یعنی جن کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ ضرور کچھ دے دلا کے اسے رخصت کریں گے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان ہے۔ جن کے اندر تقوی ہوگا وہ حسن سلوک کرتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بیچاری تو ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہی، زندگی کی شریک بن کے رہی، آج اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی، وہ جا رہی ہے، تو ہمیں ہدیہ، تحفہ وغیرہ دے کر کے اسے رخصت کرنا چاہیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سوجھ بوجھ سے کام لو اور ان احکام پر عمل کرو۔ ان احکام پر عمل کرو گے تمہاری خاندانی زندگی بھی ایک سکون کا گہوارہ ہوگی اور پرسکون عائلی زندگی، خاندانی زندگی میسر ہوگی۔ تو یہ احکام اور معاشرتی ہدایات اسی لیے ہیں تاکہ تم سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے ان پر عمل کرو اور اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو سکون کا گہوارہ بناؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔